لوگ بحث کرتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو اللہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ میں عرض کروں، جب تم خواب دیکھتے ہو تو بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو، بغیر کانوں سے سنتے ہو، تو اللہ نے تمہارے وجود میں ہی اپنے وجود کی دلیل رکھی ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں اسے راحت میسر آئے۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور تک نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ تمہیں ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ موت نے کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔